وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو خوشی اور غم کے مواقع پر اظہار جذبات کا طریقہ سکھایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں،
انشاءاللہ کل ہمارے لیے عید الاضحیٰ کا دن ہوگا. اسی عید الاضحیٰ کی مناسبت سے چند پیغامات آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں. سب سے پہلے اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عید الاضحیٰ کی تمام خوشیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. امن والی، سکون والی اور صحت و عافیت والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس مبارک عشرے کے اعمال کو قبول فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے، خصوصاً صوم عرفے کے روزے کو پروردگار شرف قبولیت سے نوازے. اس کی فضیلتوں سے پروردگار ہم سب کو مالا مال فرمائے. امسال جن حجاج کرام نے بیت اللہ کا رخ کیا ہے حج جیسی عظیم عبادت کو بجا لانے کے لیے، اللہ تعالی تمام حجاج کو حج مبرور نصیب فرمائے. آنے والے سالوں میں اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو حج یا عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. جو امن سے محروم ہیں اللہ انہیں امن والی زندگی نصیب فرمائے. قربانی جیسی عظیم عبادت کو اللہ کے جو بندے بجا لائیں گے اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے اور ہمارے اعمال صالحہ کو شرف قبولیت سے نوازے. محترم حضرات و خواتین، عید الاضحیٰ یقیناً ہم مسلمانوں کے لیے بڑی اہم عید ہوا کرتی ہے. یہ عید اپنے اندر بہت سارے پیغامات رکھتی ہے. عید الاضحیٰ کا ماحول اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم اس مبارک عشرے میں داخل ہوئے. جیسے ہی ذی الحجہ کے ہم قریب ہوتے ہیں تو یہ مبارک عشرہ عید الاضحیٰ کا دن، ایام تشریق جنہیں ایام اکل و شرب و ذکر اللہ کہا گیا، کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے وہ 3 مبارک دن جو ذی الحجہ کی 11ویں 12ویں اور 13ویں تاریخ کو ایام التشریق کہا جاتا ہے. یہ 13 دن میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہمارے ذہنوں میں جو مختلف باتیں آتی ہیں اور علماء اور خطباء سے جو مختلف باتیں ہم سنتے ہیں، ان میں مرکزی اور بنیادی پیغام جو ہر عالم دین اور خطیب جو امت کے حوالے کرتے ہیں وہ توحید کا ماحول ہے، وہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کا ماحول ہے، صراط مستقیم پر باقی رہنے کا ماحول ہے، مرتے دم تک اللہ کے اس دین پر باقی رہنے کا ماحول ہے. یہ عید الاضحیٰ کا مرکزی پیغام ہے دوستو، کیونکہ ان دنوں میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے آئی، آپ کی پاکیزہ زندگی ہمارے سامنے آئی. ابراہیم علیہ السلام کی پاک باز زندگی جو توحید پہ قائم تھی، جو آپ شرک و کفر سے بیزار تھے، وہ پاک باز توحید والی زندگی ہمارے سامنے آئی. تو میرے اور آپ کے اندر یہ عزم ہونا چاہیے ہم توحید پہ باقی رہیں گے، اسلامی عقیدہ ہم حاصل کریں گے اور اپنے بچوں کو اسلامی عقیدے کا پابند بنائیں گے اور اپنے بچوں کو اسلامی عقیدہ ہم سکھائیں گے، تاکہ یہ بچے آنے والے دنوں میں جن فتنوں کا سامنا کرنے جا رہے ہیں ان فتنوں میں اپنے ایمان کو بچانے میں ہمارے یہ بچے اور ہماری یہ نئی نسل کامیاب ہو جائے. سب سے بڑا مسئلہ دین کا ہوتا ہے دوستو، سب سے بڑا مسئلہ عقیدہ توحید کا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور ان کے کھلانے پلانے پہ توجہ دیتے ہیں، ان کی دنیا کو سنوارنے کی فکر کرتے ہیں، ان کے مستقبل کو بنانے کی پلاننگ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی مستقبل کی زندگی کو لے کر بہت سارے منصوبے ہمارے ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں. لیکن آخرت کی زندگی، عقیدے کی زندگی،
توحید والی زندگی، ایمان والی زندگی اپنے بچوں کو عطا کرنے میں بہت سارے ماں باپ ناکام نظر آتے ہیں یا اس معاملے میں غافل نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا، جیسے اس عشرے میں داخل ہوئے، میرے اور آپ کے اندر توحید کو لے کر ایک نیا عزم پیدا ہونا چاہیے، ایک نیا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کے دن توحید کا پیغام جو ہے عام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، جیسے اس عشرے میں داخل ہوئے، ہر مسلمان جس ذکر کی اس نے سب سے زیادہ پابندی کی وہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی بڑائی ایک مسلمان اگر اپنی زبان سے بیان کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کی ذات کو ہر ایک سے بلند و بالا تر وہ سمجھتا ہے، شرک و کفر سے بیزارگی کا وہ اظہار کرتا ہے۔ اللہ اکبر میں، سبحان اللہ میں ایسے راز پائے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان شرک سے بیزارگی کا اظہار کرتا ہے، کفر سے بیزارگی کا اظہار کرتا ہے۔ شرک و کفر کے اس ماحول میں توحید والا ایک ماحول قائم کرنا چاہیے۔ تو ضروری ہے اپنے بچوں پہ ہم توجہ دیں، اپنے بچوں کی آخرت پہ ہم توجہ دیں، توحید کا علم انہیں سکھائیں، توحید کا سبق انہیں پڑھائیں۔ اللہ کا کرم ہے، ہمارے وہ بزرگ احباب جن کی بچپن میں اچھی تربیت ہوئی، توحید پہ تربیت ہوئی، عقیدہ اسلامی پر ان کی تربیت ہوئی، آج دیکھیے پرفتن ماحول میں بھی اپنے دل کو سنبھالنے میں وہ کامیاب، اپنے ایمان کو سنبھالنے میں وہ کامیاب۔ اس نئی نسل کا اللہ رحم فرمائے، اس نئی نسل کا فیوچر کیا ہوگا دوستو؟ آنے والے پرفتن زمانے میں کیا ہمارے بچے ان فتنوں کا مقابلہ اپنے ایمان سے کر سکتے ہیں اور اپنے عقیدے سے کیا وہ اپنی ان پرفتن جو ہے ماحول کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، نوجوانوں سے بیٹھ کر آپ ان کے اسلامک نالج کو آپ کھنگالنے کی کوشش کیجئے گا۔ شرم آتی ہے، افسوس کا جو ہے ماحول ہوتا ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جنہیں عقیدے کے سلسلے میں بیسک نالج بھی نہیں ہے، جو ڈگری ہولڈر ہے، جو اپنی دنیا میں بہت آگے نظر آ رہا ہے، لیکن دین کی اگر ہم بات کریں، اللہ پر ایمان کی اگر بات کریں تو عقیدے میں یہی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ کوئی بھی فتنہ بآسانی اس کی زد میں ہمارا یہ نوجوان نظر آتا ہے۔ فتنوں کی ہم بات کیا کریں، محبت، غلط محبت کے دلدل میں پھنس کر کتنے اللہ کے بندے ہیں جو اپنے ایمان اور مذہب کو گوا بیٹھتے ہیں، جو اپنے دین کا جو ہے سودا کر بیٹھتے ہیں۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، جو اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اسی پرفتن زمانے کے متعلق اللہ کے نبی نے آگاہ کرتے ہوئے کہا نا، ایک بندہ صبح مومن ہوگا اور شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا اور صبح جو ہے کفر کی طرف لوٹ جائے گا۔ ایک نوجوان لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے، بظاہر اس کا مقصد تعلیم ہے، لیکن تعلیم کی آڑ میں اپنے مذہب کا وہ قتل کر رہی ہے، آڑ میں وہ اپنی عزت کو داغدار کر رہی ہے، تعلیم کی آڑ میں وہ اپنے اخلاق کا قتل کر رہی ہے، تعلیم کی آڑ میں وہ اپنے ماں باپ کے سر کو جھکانے کا سبب بن رہی ہے۔ تو دوستو، اپنے بچوں کی ہم حفاظت کریں، اپنے بچوں کو توحید پر جو ہے پالنے کی کوشش کریں۔ جن بچوں کی پرورش توحید پر ہو، اللہ کی قسم طوفان جیسا فتنہ بھی آئے، ان بچوں کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا، ان بچوں کو کوئی مذہب سے دور نہیں لے جا سکتا۔ یاد رکھنا، آپ یا تو مذہب بدلنے والے ہیں یا مذہب بیزار نوجوان نظر آتے ہیں، بظاہر دین پر نظر آ رہے ہیں لیکن دین سے بیزار نظر آ رہے ہیں۔ یہ دین بیزاری آئے دن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے دوستو، عید الاضحیٰ کا اس عشرے کا جو مرکزی پیغام ہے وہ توحید ہے، عقیدہ اسلامی ہے۔ حق جانیے، اس پر ڈٹے رہیے، جمے رہیے اور اپنے بچوں کو بھی حق کی پہچان کروائیے، اپنے بچوں کو بھی دین کی پہچان کروائیے۔ میرے اور آپ کے بچے دین کے سلسلے میں اگر بیسک نالج اگر ان کے پاس نہ ہو تو بتائیے گا فتنوں کا مقابلہ وہ کیسے کر سکتے ہیں دوستو۔ اسی لیے یہ سبق لے کے اٹھیں، یہ عزم لے کر اللہ کے گھر سے اٹھیں کہ اب تک اگر ہم سے غفلت ہوئی ہے، اپنے بچوں کے اگر ایمان اور توحید کے نالج کو اگر ہم نے کھنگالا نہیں، آج ہی معلوم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کے بچوں میں انٹرسٹ نہیں ہے تو سمجھ لینا
ہم نے صحیح تربیت نہ کی. آپ کے بچوں میں دین کو لے کر ایک شوق ہے, مسجد کو لے کر ایک شوق ہے, دین کی بات کہی جائے تو آپ کے بچے لپکتے ہیں. آپ نے صحیح تربیت کی. آپ اپنی تربیت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے. دین کی بات کر رہے ہیں, ایمان کی بات کر رہے ہیں, آپ کے بچوں میں نفرت کا جو ہے ماحول پیدا ہو رہا ہے, دین بیزاری کا ماحول پیدا ہو رہا ہے. اپنے بچوں کی خاطر اللہ سے دعا کیجئے گا. آپ کبھی رات کی تنہائی میں اٹھ کر مصلی بچھا کر اپنے بچوں کا نام لے کر اللہ سے مانگیے گا, اے اللہ میرا بچہ دین سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, دین سے بیزار نظر آ رہا ہے. اے اللہ تو میرے بچے کے ایمان کی حفاظت فرما, میرے بچے کے دین کی حفاظت فرما, میرے بچے کے دل کی حفاظت فرما. یہ ہمیں مانگنا چاہیے دوستو. یہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ اکبر. ایک باپ کی یہی فکر ہوتی ہے اپنے بچے کے توحید کو لے کر, اپنے بچے کی آخرت کو لے کر, اپنے بچے کے ایمان کو لے کر. کیا دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے, ہم نے بارہا ممبر پر یہ دعا ہم نے سنی ہے. اس دعا کو یاد کیجئے اور اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے. وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. توحید پر مثالی انسان کی دعا دیکھیے گا. اگر توحید میں کسی کو رول ماڈل اگر کہا جائے, انبیاء کی سیرت میں سر فہرست ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. اللہ نے گواہی دی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ, ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ ولم یک من المشرکین. اللہ نے گواہی دی ابراہیم خلیل اللہ کے متعلق, وہ توحید پر قائم و دائم رہنے والے اور شرک سے وہ بیزار تھے. اور ایسے برگزیدہ پیغمبر اپنے اور بچوں کے بارے میں اگر فکر کر رہے ہیں, بت پرستی کو لے کر فکر کر رہے ہیں, بتوں کی پوجا پاٹ کو لے کر فکر کر رہے ہیں, صحیح عقیدے کو لے کر فکر کر رہے ہیں, کیا دعا کر رہے ہیں, اے اللہ میری اور میرے بچوں کی بتوں کی پوجا پاٹ سے تو جو ہے حفاظت فرما, بچا لے, تو مجھے بچا لے, میرے بچوں کو بچا لے. کس سے بچا لے؟ کہ بتوں کی پوجا پاٹ سے بچا لے. بت پرستی کے ماحول میں اس دعا کا ورد ہونا چاہیے, ہر دعا میں اس دعا کو شامل کرنا چاہیے دوستو. اگر ہم نے اپنے بچوں کی فکر نہ کی, ان بچوں کی فکر کون کرے گا دوستو؟ ان بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ ان بچوں کو ایمان پر قائم کون رکھے گا؟ اگر ماں باپ نے لاپرواہی کا ثبوت دیا, مستقبل میں اس کا نقصان اور خمیازہ ہم کو بھگتنا ہوگا. اسی لیے پہلا اور مرکزی پیغام یہی ہے, اپنے بچوں کو توحید پر جو ہے تربیت دینے کی کوشش کیجیے گا. دوسرا پیغام یہ ہے, عید الاضحیٰ اور اس عشرے کی مناسبت سے عید ہمیشہ اجتماعیت کا پیغام دیتی ہے دوستو. وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ, اللہ اکبر, ہم جمع ہوتے ہیں تو ہم اللہ اکبر اجتماعیت کا ثبوت دیتے ہیں, ہم ایک اور نیک ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. اور یہ پریکٹیکل عید کے بعد بھی میرے اور آپ کی صف میں یہ معاملہ نظر آنا چاہیے. جب تک ہم مسلم قوم ایک اور نیک نہ بن جائیں, یاد رکھیں کوئی بھی ہمارا گول پورا نہیں ہوگا. ہم اپنا گول پورا کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, اپنے دین پر اگر ہم باقی رہنا چاہتے ہیں, مثالی کردار اگر ہم ادا کرنا چاہتے ہیں, با اثر قوم اگر ہم بننا چاہتے ہیں, اثر انداز ہونے والی قوم میں اگر ہمارا شمار ہونا ہے, تو ہمیں اجتماعیت, اتحاد و اتفاق کا ہمیں ثبوت دینا ہے دوستو. عید الاضحیٰ کا دوسرا مرکزی پیغام یہی ہے کہ ہم مل جل کے رہیں, متحد رہیں, اور یاد رکھیں ہماری صفوں میں اگر کجی ہو, ہماری صفوں میں اگر ٹیڑھا پن ہو, ہمارے دلوں میں اگر ٹیڑھا پن ہو, ہمیں مٹانے کے لیے باہر کے افراد کی ضرورت نہیں, ہمیں مٹانے کے لیے باہر کے وسائل اور اسباب کی ضرورت نہیں. اس امت کو مٹانے کے لیے اس امت کا انتشار کافی ہے, اس امت کو مٹانے کے لیے اس امت کا اختلاف کافی ہے, اس امت کو مٹانے کے لیے آپسی جو الجھنے ہیں یہ الجھنے کافی ہیں دوستو. دشمن قوم جانتی ہے مسلم قوم کے پاس ایمان جیسی طاقت ہے, اس کا مقابلہ ہم کر نہیں سکتے. مسلم قوم کے
دلوں کو بدل سکتے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت کی آگ بھڑکا سکتے ہیں، ان کی صفوں کو ہم منتشر کر سکتے ہیں۔ آج دشمن کی یہی پالیسی ہے دوستو، ہم آپس کے معاملات میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ دشمن کی سازش کو سمجھنے میں ہم ناکام نظر آ رہے ہیں، اسلام کا انٹروڈکشن لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں ہم ناکام نظر آ رہے ہیں۔ بہت سارے اللہ کے بندے اسلام قبول کرنے سے گھبراتے ہیں ہمارے اختلافات کو دیکھ کر، ہماری لڑائیوں کو دیکھ کر۔ نیک ہر ایک کا مقصد تو بڑا نیک نظر آتا ہے، آپ کا مقصد بھی نیک اور ان کا مقصد بھی نیک، لیکن شیطان اسی نیک مقصد کی آڑ میں دونوں کے دلوں میں اختلاف پیدا کرتا ہے۔ شیطان کی سازش کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ سیکریفائس کا ماحول ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو قربانی دینے کا ماحول ہونا چاہیے۔ اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کا بھائی بھی آگے بڑھ رہا ہے، اس کرسی کو لے کر اگر دونوں نے اختلاف کیا، پوری قوم اس کا نقصان جو ہے بھگتے گی۔ دونوں میں سے ایک کو قربانی دینی چاہیے۔ جائیے بھائی، آپ سنبھالیے، ہم آپ کا سپورٹ کریں گے۔ اپنے دل کو پاک و صاف رکھیے گا، اپنے بھائی اور بہن کے سلسلے میں کینہ کپٹ کو نکالیے گا۔ پیغام یہ ہے، عید الاضحیٰ میں شریک ہونے سے پہلے اپنے دل کو پاک و صاف کر کے آئیے گا، اپنے دل کو پاک و صاف کر کے آئیے گا۔ محض سب مل کر نماز ادا کر دینا یہ اجتماعیت کی دلیل نہیں ہے، سب مل کر خطبے میں بیٹھ کر سننا یہ اجتماعیت کی دلیل نہیں ہے۔ اجتماعیت کی دلیل یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلتے ہوئے اپنے دل کو صاف کر کے نکلیے گا۔ اگر کسی سے آپ کے تعلقات بہتر نہیں ہیں، دنیا کی بنیادوں پر آپ نے تعلقات کو اگر ختم کیا ہے، ابھی اس تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے گا، کال کیجئے گا اور اس بگڑے ہوئے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دو لوگ آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں کسی وجہ سے، اور دونوں کے درمیان ایگو کا مسئلہ ہے، پریسٹیج کا مسئلہ ہے، میں کیوں آگے بڑھوں؟ وہ بندہ سوچتا ہے میں کیوں آگے بڑھوں؟ دونوں آپس میں الجھے ہوئے، دونوں آپس میں بچھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان دونوں میں سے ایک کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، چلیے ہم اللہ کی خاطر رشتے کو بہتر بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرہما الذی یبدأ بالسلام، دو بچھڑے ہوئے انسان میں بہتر کون ہے؟ جو آگے بڑھ کر اپنا کینہ اٹھا کے پھینکے، اپنی نفرت اٹھا کے پھینکے، اور اپنا حسد اٹھا کے پھینکے، اور اپنا ایگو اٹھا کے پھینکے، اور آگے بڑھ کر اس سے اپنا ہاتھ جو ہے ملائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کے ذریعے سے اپنے تعلق کو بہتر بنا لے، جو سلام کے ذریعے سے اپنے خوشگوار تعلق کے سلسلے کو شروع کر دے۔ تو اسی لیے دوستو، عید الاضحیٰ کا دوسرا مرکزی پیغام یہ ہے، ہم مل جل کر رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اے اللہ کے بندو، ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، اور آپس میں اختلاف نہ کرنا، آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ اگر تم اختلاف کرو گے تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہم مل جل کر رہنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی شخص کو لے کر، کسی کے خاندان کو لے کر ہمارا دل اگر نہیں سنبھل رہا ہے، اللہ سے مانگیے، اس بندے کا نام لے کر، اس خاندان کا نام لے کر اللہ سے مانگیے، اے اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے تعلقات کو خوشگوار بنانا چاہتا ہوں، میرا دل سنبھل نہیں پا رہا ہے، اے اللہ اس بندے کے سلسلے میں، اس خاندان کے سلسلے میں میرے دل میں تو الفت و محبت پیدا کر دے۔ تو اس طرح اللہ سے اگر ہم مانگیں گے، یہ بگڑا ہوا دل سنور جائے گا، یہ بگڑا ہوا دل بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیے دوستو، آج اشد ضرورت ہے۔ آج ہم بظاہر ایک نظر آ رہے ہیں، ہمارے دل ایک نہیں ہیں دوستو، بلکہ گھر کے اگر 6 افراد ہیں تو 6 افراد آپس میں ایک دوسرے کو لے کر اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کیسے وہ الجھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب تک ہم مل جل کر زندگی بسر نہیں کریں گے، یاد رکھنا ہم قوم پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، اور اس اسلام کی صحیح اور پاکیزہ تصویر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے دوستو، جب عید آتی ہے، اللہ اکبر، الفطر ہو یا الاضحیٰ، وہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔
دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ عید کی تمام خوشیوں مالا مال فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے بتایا کہ خوشی کے موقع پر میرے اور آپ کی جو فیلنگز ہوتے ہیں، جو جذبات ہوتے ہیں، ان کا اظہار ہمیں کیسے کرنا چاہیے. رب کا شکر بجا لائیں. کل صبح سے میرے اور آپ کی زبان پر صرف اللہ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہونی چاہیے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اتنا عظیم دن اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے، اور خوشی کے ان لمحات میں رب کو نہ بھولنا. بہت سارے اللہ کے بندے عید کے دن نماز ظہر اور نماز عصر سے غافل ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو. عید کے دن اور زیادہ میرے اور آپ کے اندر اطاعت کے مظاہر نظر آنا چاہیے، اطاعت کا، بندگی کا اور زیادہ جذبہ نظر آنا چاہیے. یہ خوشی اللہ کی عطا کردہ ہے، یہ خوشی کا موقع اللہ نے عطا کیا ہے. اس رب کو راضی کرنا میرے اور آپ کی پہچان ہونی چاہیے. اور عید کا دن ہے، اللہ نے آپ کے پاس جو عمدہ لباس جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، وہ عمدہ لباس پہن کے آئیے گا، عمدہ لباس پہن کر عیدگاہ آئیے گا عید کی نماز اور خطبے میں شریک ہونے کے لیے. اور احادیث میں یہ بات بتائی گئی، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو واضح فرمایا کہ راستہ بدل کے آنا یہ مسنون ہے. عید الفطر کے موقع پر اللہ کے نبی کچھ کھا کر جایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر مسنون یہ ہے، واجب اور ضروری نہیں. اگر شوگر پیشنٹ ہیں، صبح میں کچھ نہ کھانے سے طبیعت بگڑ سکتی ہے، آپ فجر کے موقع پر کھا کے آئیے گا. یہ مسنون ہے. یہ اب اپنی طبیعت کے بارے میں جانتے ہیں آپ. اور مسنون کیا ہے، سنت کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے جب واپس آتے اور آنے کے بعد قربانی کے گوشت سے آپ کھانے کی شروعات کیا کرتے تھے. یہ ممکن ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی طبیعت اور سہولت کے اعتبار سے آپ عمل کیجئے گا. اور اسی طرح سے ایک اور مسنون طریقہ یہ بتایا گیا، راستہ بدل کے آنا چاہیے. آپ اگر مسجد حفیظیہ آتے ہیں یا بیگم شافیہ کے اس گراؤنڈ کو آپ جاتے ہیں، آپ تو راستہ بدل کے جانا، جاتے ہوئے جو راستہ آپ انتخاب کریں، آتے ہوئے بدل کے آنا، یہ مسنون جو ہے عمل بتایا گیا ہے. اور عیدگاہ سے پہلے، نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کوئی نہ نفل اور نہ مسنون وہاں پر جو ہے نماز ہمیں نظر آتی ہے. اور عیدگاہ میں دوستو نماز کے بعد اطمینان سے بیٹھیں. خطبے کے بعد آپ مسجد سے یا عیدگاہ سے باہر جانے کی کوشش کریں. بہت سارے اللہ کے بندے نماز سے فارغ ہوتے ہی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. موقع ملا ہے، خطیب صاحب کو سنیں، ان کے الفاظ کو اپنے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کریں. بڑا بہترین موقع ہے وہ. تو اسی لیے خطبے سے فارغ ہونے کے بعد آپ عیدگاہ سے باہر جانے کی، مسجد سے باہر جانے کی آپ کوشش کریں. اور عید کے دن اللہ اکبر، عید الاضحیٰ کے دن قربانی جیسی عظیم عبادت ہم بجا لاتے ہیں. بہت آسان ہے دوستو یہ عمل، بڑی عظیم عبادت ہے یہ عمل دوستو. کل کے دن اللہ کے نزدیک اگر سب سے زیادہ اگر کوئی پسندیدہ عمل ہے وہ قربانی ہے. اس کی راہ میں جانور کو ذبح کرنا یہ کل کے دن بہت عظیم عمل ہے. اس میں شریک ہونے کی کوشش کیجئے گا. اور بہت آسان ہے یہ. ایک جانور میں، ایک بکرے میں پوری فیملی شریک ہو سکتی ہے. بہت سارے افراد سمجھتے ہیں کہ اگر یعنی سر کے حساب سے اگر گھر میں 6 سر ہیں تو 6 بکرے خریدنا ہے، اور گھر میں اگر 7 افراد ہیں تو پوری ایک گائے ذبح کرنا ہے. ایسا نہیں ہے دوستو کہ ایک بکری میں، ایک بکرے میں وہ گھر پوری فیملی جو شریک ہو سکتی ہے. اور اسی طرح گائے کے ایک حصے میں پوری فیملی شریک ہو سکتی ہے. تو گھر کے جو بڑے ہوں گے، سرپرست ہوں گے، جو کما رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کے نام، اگر ماں باپ اگر نہیں کما رہے ہیں، آپ ہی کے ماتحت میں ہیں، ان کو بھی آپ اپنی قربانی میں شامل کر لیجئے گا. تو ایک حصے میں یہ پوری فیملی شریک ہو سکتی ہے دوستو. بہت آسان عمل ہے، آپ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا اللہ کی خاطر سب سے اہم یہی ہے دوستو کہ قربانی آپ اللہ کی خاطر انجام دیجئے گا. قربانی میں سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ آپ کے دل کا اخلاص ہے. للہیت اللہ کو بہت پسند ہے. اور آپ اللہ کی خاطر جو ذبح کر رہے ہیں نا، آپ کے اخلاص کی اللہ کے پاس بڑی لاج ہے. وہ مشہور آیت آپ جانتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے، بے شک میری نماز،
میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں ہے۔ نمائش نہ کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے آپ جانور کو نہ خریدیے۔ عمدہ جانور آپ خریدیے گا اللہ نے جو طاقت آپ کو دی ہے، اور خریدتے ہوئے اگر دل میں نیت بگڑ رہی ہے لوگ میری تعریف کریں گے، اللہ کی خاطر اپنی نیت کی اصلاح کیجئے، اپنی نیت کی اصلاح کر لیجئے اور اس عمل کو اللہ کو راضی کرنے کی خاطر انجام دیجئے۔ اور ذبح کرتے ہوئے چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لیں تاکہ اس جانور کو تکلیف نہ ہو، روح نکلنے میں کوئی گھٹن نہ ہو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَةَ فَلْيُرِحْ الذَّبِيحَةَ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ذبح کرتا ہے نا، اچھی طرح چھری کو تیز کر لینا چاہیے تاکہ جانور کو آرام پہنچے جب اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جائے۔ اگر آپ پیروں پر رسیاں جو ہے اگر آپ باندھتے ہیں، ذبح کے فوری بعد رسیاں کھول دیں، اور یہ نہ ڈریں آپ کہ اگر رسیاں کھول دیں پیروں کو جب وہ جانور پٹخے گا تو آپ کی دیواریں گندی ہو جائیں گی، اس کا خوف نہ کھائیں، بلکہ رسیاں فوراً کھول دینا چاہیے تاکہ جس قدر وہ اپنے پیروں کو جانور زمین پہ پٹخے گا اس کی روح آسانی سے جو ہے قبض ہوگی۔ اگر آپ نے باندھ کے رکھا تو اس کو گھٹن محسوس ہوگی، اور شریعت نے اس سے منع کیا۔ اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، اور ذبح کے بعد گوشت کو خود استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اور اسی طرح سے غریبوں کا بھی خیال رکھیں، معاشرے کے احباب کا بھی خیال رکھیں۔ اور ایک اہم بات ہے دوستو، پاکی صفائی پر توجہ دینی چاہیے، پاکی صفائی پر توجہ دینی چاہیے۔ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہوتے کہ اس جانور کی گندگی باہر پڑی رہتی اور ہر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پڑوسی کی گندگی ہے، میں کیوں اس کی فکر کروں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لاپرواہی کا ثبوت دیا، آپ آگے بڑھیے اور جس کو کال کرنا ہے کال کر کے بلائیے، اگر 100-200 روپے بھی خرچ کرنے پڑے خرچ کیجئے گا اللہ کی خاطر، آپ اس میں آپ بڑے ماجور ہوں گے آپ۔ اور گندگی کو یوں ہی وہاں پر پڑی ہوئی مت چھوڑیے، اس سے بیماریاں پھیلیں گی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارا جو انٹروڈکشن ہے، ہماری جو پہچان ہے لوگوں کے سامنے، وہ پہچان متاثر ہوگی۔ مسلم قوم پاک و صاف رہنے والی قوم ہے، لوگ کہتے ہیں ہماری پہچان تو گندگی ہے اور ہم اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی لیے دوستو پاکی صفائی پر خصوصی توجہ دیں اور اس بات کو نہ بھولیں ہم قربانی جیسی عظیم عبادت کو بچا لاتے ہیں، اور اس کے بعد زندگی بھر ہم اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کریں گے۔ اس دین پہ ہم قربان ہوں گے، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ ہم قربان ہوں گے، اور اپنی خواہشات کو ہم قربان کرنے والے ہوں گے۔ اور اس عشرے سے جو عظیم سبق ہم نے حاصل کیا، یہ کہہ کر اپنی گفتگو ہم ختم کر دیں گے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے مصروف رکھیے گا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے مصروف رکھیے گا۔ اس عشرے میں سب سے زیادہ ہر مسلمان نے جو پابندی کی نا، وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی۔ یہ پیغام ہے دوستو، ایک مسلمان کی زندگی ذکر پر گزرنی چاہیے، ذکر کا ماحول قائم کیجئے گا، اور میرے اور آپ کی جب روح قبض ہو، اس حال میں قبض ہو، ہماری زبان اللہ کے ذکر کو لے کر مصروف رہے۔ اللہ ایسی پاکیزہ موت ہمیں عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو توحید والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو امن اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا دے، ہمارے دلوں میں پائے جانے والے اختلافات کو اللہ دور کر دے، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے، ہماری قربانی کو پروردگار قبول فرمائے، پاکی صفائی کا اہتمام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہر عمل کو رب کو راضی کرنے کی خاطر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ہم میں سے جو طبیعت اور صحت کو لے کر پریشان ہیں، اللہ تعالی ہمیں صحت و عافیت سے نوازے۔ جو رشتوں کو لے کر پریشان ہیں، اللہ نیک جوڑے عطا فرمائے۔ جو معاشرتی زندگی کو لے کر پریشان ہیں، اللہ شوہر اور بیوی میں حقیقی الفت و محبت پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، دیندار بنا دے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ انہیں نیک اولاد سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پہ باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند يا رب العالمين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم بارك لنا في حياتنا اللهم بارك لنا في أموالنا اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه عباد الله رحمني ورحمكم الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون